حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, عداوت ہے, تکبر ہے, عداوت ہے, بغض ہے, یہ بڑی خرابیاں پیدا کرتے ہیں کیریکٹر کے اندر. تو یہ برائی نا ہماری خواتین میں بہت ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں کہ فلاں کی بیوی نے تو یہ کیا تھا, فلاں کے شوہر نے تو یہ کیا تھا. بھائی ان کی بیوی, ان کا شوہر, ان کے حالات, ان کے مسائل, وہ ضروری نہیں ہے میرے اوپر فٹ ان, بالکل ایسے ہی آپ پہ فٹ ان ہو. ناظرین, آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور مطلب میرے دل کے بڑے قریب ہے. میں اس پہ نا کافی ٹائم سے بات کرنا چاہ رہا تھا. تو حسن بھائی, بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں تصوف کے بارے میں. تصوف کیا ہے؟ یہ ایک ایسی فیلڈ لگتی ہے کہ جو بالکل بہت ہی اسپریچول فیلڈ ہے, مطلب عام بندہ اس میں کر ہی نہیں سکتا. کیا چیز ہے اس تصوف؟ دیکھیے, ویسے تو تصوف کو آپ جس طرح مرضی ایکسپلین کر لیں, ایک تو پورا ٹیکنیکل جیسے آپ نے کہا ایک بات ہے. سادہ لفظوں میں سمجھیں کہ اپنے کردار میں جو خرابیاں ہیں اس کو دور کر کے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں, یہ ہے سمری تصوف کی ایک سادہ لفظوں میں. صحیح. ہمارے کیریکٹر کی برائیاں کیا ہیں؟ ایک ہوتی ہیں ظاہری بیماریاں, جیسے ہمیں بخار ہے, نزلہ ہے, کھانسی ہے, گلا خراب ہے, کووڈ ہے. اور ایک ہوتی ہے باطنی بیماریاں, غصہ ہے, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, تکبر ہے, عداوت ہے, بغض ہے. یہ بڑی خرابیاں پیدا کرتے ہیں کیریکٹر کے اندر. اب آپ ایک ایک کو لیں, آپ دیکھیے غصہ, یہ کتنی بڑی تباہی کی بات ہے. غصہ بڑی تباہی کی بات ہے, اور یہ غصہ تو ویسے بھی آگی کا عمل ہے, مطلب شیطانی جناتی عمل ہے. کیونکہ انسان اگر انسان بننا ہے تو جو ہمارے مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, وہ فرماتے تھے کہ انسان بنو, اور انسان تب بنتا ہے جب انسان غصہ کم سے کم کرتا ہے. مطلب زیادہ غصہ تو انسان کا فیل ہی نہیں ہے. دیکھیں, ویسے ایک محاورہ ہے جو غلط نہیں کہ گدھوں کو غصہ نہیں آتا. مطلب یہ کہ غصہ تو آنا ایک فطری بات ہے, صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے غصہ استعمال کرنا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اسی طرح عداوت ہے, یہ کینہ ہے, یہ بھی ہمارے یہاں بہت کامن ہے. کسی کی پروموشن ہو گئی, کسی کی سیلری بڑھ گئی, کسی کو فلاں گاڑی مل گئی, ایک حسد ڈیولپ ہو جاتی ہے. اصل میں آپ اس کی روٹ کاز دیکھیں, اس کی روٹ کاز ہے سپیریورٹی. جی, میں علی سے سپیریئر ہوں. اگر میرے اندر یہ فیلنگ ہے نا کہ آئی ایم دا سپیریئر ون, پھر اگر علی کو گاڑی ملتی ہے جی, تو مجھے انفیریورٹی کمپلیکس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یا مجھے اگر میرا کسی طرح کا وہ ہے کمپٹیشن ہے علی کے ساتھ, تو یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ہمارا کمپٹیشن ہمارے بہت زیادہ ڈیولپ بچپن سے کیا جاتا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یار اس سے آپ کو کمپیٹ کرنا ہے, اس سے آگے بڑھنا ہے. اس سے کچھ چیزوں میں بہت اچھا ہے, جیسے دین کے کام میں کمپٹیشن ہو, بہت اچھی بات ہے. اچھا دیکھیں, آپ کی بات صحیح ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ پروفیشنل جیلسی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک بات ہے, پر ہم اس ڈومین میں رہ نہیں پاتے نا. جی, ہم اسے بہت پتہ ہی نہیں چلتا ہم کب اس سے باہر نکل گئے. اچھا, میں آپ کو ایک اور بھی معاشرے کی بیماری بتاتا ہوں جو اس پہ بھی کام ہونا چاہیے, وہ ہے سیکریسی اینڈ کانفیڈینشیلٹی. اب ہمارے ہاں اس کی اگر کوئی بات ہو, المجالس بالامانہ, یہ جو ایک حدیث ہے کہ مجلس کی بات امانت ہوتی ہے, مجلس کے بعد امانت ہوتی ہے. تو اگر میں اور آپ کوئی بات کر رہے ہیں یا تو وہ وہیں تک محدود ہے, لیکن ہمارے یہاں وہیں تک محدود نہیں ہوتی. It goes on and on and spread like a wildfire. So یہ جو چیزیں ہیں نا, اس پہ بھی ہمیں بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. کسی کی سیلریز, ہمارے یہاں کارپوریٹ کلچر میں یہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے, اس کی سیلری کتنی بڑی ہے, اس کے اسٹیٹمنٹس جا کے چیک کی, اس کو جا کے چیزیں کی. میں آپ کو اپنے آفس کا ایک واقعہ بتاؤں کہ ہم نے ایک اسٹاف ممبر ہائر کی ہے. جی, وہ ذرا سینئر تھے. جی, تو ہم نے ان کا اکرام کرنے کے لیے کہ بھائی وہ سینئر آدمی ہیں, ان کی ضروریات زیادہ ہیں, ہم نے نارمل اسٹاف سے ذرا سیلری ان کی بہتر کر دی. جی, اور ان سے کہا کہ کسی اسٹاف ممبر کو بتائیے گا. جی, کچھ دن بعد پتہ چلا کہ میری ڈرا میں سے وہ فائل جس میں اسٹاف کی سیلریز لکھی ہوتی ہیں, اسٹاف نے میری ایبسنس میں کھول کے پڑھی اور چیک کیا کہ اس امپلائی کو ہم کیا پے کر رہے ہیں. دیکھیں نا, مطلب ہر طرح کے یہ بڑی غلط ہے, یہ بہت غلط. تو اصل میں بات یہ ہو رہی تھی کہ تصوف میں ہم ان چیزوں پہ کنٹرول کرتے ہیں. اچھا, یہ جو بات ابھی سپیریورٹی کی ہو رہی تھی نا, دیکھیں بات پتہ کیا ہے, یہ جو ہمارا یہ کریٹ ہوتا ہے کمپٹیشن سے. جی, کمپٹیشن میں میں نے یہ سیکھا ہے کہ کمپٹیشن کسی سے نہیں ہے, خود سے. جی, اگر آپ اس طرح سوچنا شروع کر دیں کہ بھائی میرا تعلق میری ذات سے, جی, دوسرے نے جو کیا وہ اس کا معاملہ ہے, میرا اپنا معاملہ ہے, میں اپنے حساب سے چلوں گا اپنے, تو آپ کا کمپٹیشن ریڈیوس ہو جائے, بالکل آٹومیٹکلی ریڈیوس ہو جائے. اچھا, یہ برائی نا ہماری خواتین میں بہت ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں کہ فلاں کی بیوی نے تو یہ کیا تھا, فلاں کے شوہر نے تو یہ کیا تھا. بھائی ان کی بیوی, ان کا شوہر, ان کے حالات, ان کے مسائل,
وہ ضروری نہیں ہے میرے اوپر فٹ ان، بالکل ایسے ہی آپ پہ فٹ ان ہو. یہ تقریباً اوور آل خواتین کا تو میں بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں سب کے اندر یہ والے مسئلے ہیں کہ ہمیں سب کو اس پہ کنٹرول کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور اس کے لیے تصوف جو ہے وہ ہے. اور آپ نے تصوف کی اتنی اچھی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ بڑا آسان بات ہے کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے جو کہ آپ کی باطنی بیماری کو دور کر دے، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل الہی آپ بہتر قرب الہی حاصل کریں. یہ ایک اچھا اس کا ایک نسخہ ہے، اٹس ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ایک بات ہے. اچھا دیکھیں، اسی کے ساتھ ساتھ نا آپ ایک بات پہ اور غور کریں، وہ ہے ریس. جی یہ ہمارے ایک اور بڑی مشکل ہے. جی جو فیملیز ہوتی ہیں ان میں ریس لگ جاتی ہے، جی، یا کولیگز ہوتے ہیں یا کزنز ہوتے ہیں، اس کے پاس اگر 4 ویلر ہے تو مجھے بھی 4 ویلر، ہاں مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. حالانکہ اس کا ایسا کوئی کمپیریزن ہے نہیں. اچھا یہ ہوتا ہے بچوں میں، اگر بھائیوں کے بچے ہیں تو ان میں، جی، یا بھائیوں کے بیگمات ہیں تو ان میں، جو ایکولز ہیں نا ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہو جاتی ہے کہ دوسرے کو یہ چیز مل گئی. یہ انتہائی غلط بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ ساری بات کہاں گھوم رہی ہے؟ ایمان کے گرد. ایمان کی کرتے لا الہ الا اللہ کا اگر صحیح اسپرٹ سمجھ لے نا، ہاں تو یہ مسئلے کی جڑی ختم ہو جائے. بھائی اللہ میرے رب ہے. رب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ٹیکنیکلی کہتے ہیں رب اس کو کہتے ہیں جو درجہ بدرجہ پالنے والا ہو. الحمدللہ رب العالمین، کیا اچھی بات. رب وہ ہے جو ہمیں درجہ بدرجہ پالنے والا، چھوٹے سے لے کے اینڈ تک. اب زندگی کے ہر سٹیج پہ وہ ہمیں پالتے ہیں، اور پالنے کے ساتھ میرے مقدر کا تو مجھے مل گیا. ہاں تو پھر سوال کی کیا رہ گیا کہ دوسرے کو کیا ملا اور دوسرے کو کیا نہیں اور ملا. دیکھیں رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، وہ ہر کسی کو اس طرح ہی ادا ہو. آپ جتنی مرضی جد و جہد کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر ہر غلط کام کرے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے. بھائی جب نصیب کا، آپ کے مقدر کا آپ کو ملنا ہے، یا آپ کا اختیار ہے اسے حلال کر کے کھائیں یا حرام کر کے کھائیں. اور جیسے میں نے آپ کو اس دن ہم بات کر رہے تھے حدیث کی کہ اس کا سب سے آسان نسخہ تو یہی ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کریں، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ رزق میں اور طریقے ہیں اضافہ، اور بہت طریقے ہیں، یہ سارے بڑے مبارک طریقے. تو ناظرین بات یہ ہے کہ اپنے کردار کی برائیوں پر توجہ دیں. ایک آدمی اگر اپنی اسسمنٹ خود کر لے، فیئر کر لے، تو اس سے اچھی اسسمنٹ کوئی نہیں کر سکتا کہ اس کے دل میں چل کیا رہا ہے. میری درخواست ہوگی کہ آپ حضرات تھوڑا سا وقت نکالیں، آنکھیں بند کر کے ٹھنڈے دل سے اپنے کیریکٹر کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے اندر کیا خرابیاں ہیں، اور ان کو ایک ایک کر کے سالو کرنے کی کوشش کریں. مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم.